ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے، اب پکڑی گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں شرم معاف کرنا جائز ہے، باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات، عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں، آپ کی گھر والے جانیں، آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے، گناہ نہیں. یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے، دل سے کر رہی ہے، اوپر سے کر رہی ہے، یا آپ جانیں وہ جانیں، تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم. کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وحرم ذلک علی المؤمنین. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. وحرم ذلک علی المؤمنین جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے. میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا. ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں. بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں ہیں اس پر. اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ. کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی. اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں. جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا تو یہ انقلاب، ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کی، ابے بے پردہ عورت سے شادی کر لی، ابے یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلا. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں، کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا ہے شرم نہیں، کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا، بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے ہیں تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں، یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا یہ اللہ دے گا ٹھیک ہے نا. یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت، آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے میٹھے لہجے میں بات کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے کے اس کو ہٹ کرنا. لِتَرْضَوْا عَنْهُ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے،
اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں، اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب بن مالک نے کیا کہا، امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب بن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب بن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دینے پہ تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لیف کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑگڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق و لباس سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق و لباس میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت، یہ چیز تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے واچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کے بچے کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی
اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اور بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السما, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ, تو اللہ کو غفور اور رحیم, غافر نہیں, راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے, تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا, دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی, وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت, عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں, اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے, ناراض مجھے کیا ہے, نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا, زنا کیا مجھے ناراض کیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا, یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل, کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا, آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ,